مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے ہوں، اور فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر مرشد جب اپنی نگاہ کرم، اپنی نظر اس پر ڈالتے ہیں، تو پھر وہ اس کے جو باطنی روحانی معاملات ہیں، ہوں، پھر وہ سفر طے ہوتے ہیں، پھر وہ اور مزید آگے بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے. ہوں، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں، اسکول ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، یہ ظاہری علم سے تعلق رکھتے ہیں نا. ہوں، باطنی جو علم ہے، صحیح معنی میں جو علم تصوف ہے، روحانیت ہے، علم طریقت ہے، ہوں، وہ تو ظاہر مرشد کی بارگاہ سے ہی حاصل ہوتا ہے. ہوں، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں وہ ایک سیڑھیاں ہیں. ہوں، جو بیسک ہے وہ ماں کی گود ہے. صحیح، اگر وہاں سے تربیت اچھی ہوگی تو دین بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی ہماری. ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جب تربیت اس کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے والدین کو فوکس کرنا چاہیے تربیت کے اوپر اس کی شروعات سے ہی. ہوں، کچھ والدین ہوتے ہیں جو ایک لاپرواہی کی کیفیت ہوتی ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ جائے گا، 3 سال کا ہے ابھی اس کی بیچارے کی عمر ہی کیا، وہ لاڈ پیار میں ابھی 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہوں، ہے، سمجھ جائے گا، سدھر جائے گا، مان جائے گا. لیکن ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب بات کرتا ہے تو پھر وہ پچھتاتے ہیں، لے بھائی ہم نے یہ کیا کر دیا. جو ہوں، صحیح وقت تھا اس کی تربیت کرنے کا، ہوں، اس وقت ہم نے اس کی تربیت نہیں کی. ہوں، تو جو ہے تربیت کا جو صحیح ٹائم ہے وہ ابتدا سے ہی ہے. صحیح، تربیت تو ظاہر عمر بھر آپ نے کرنی ہے، آپ والدین ہیں، ہوں، وہ آپ کی اولاد ہے. اسی طرح اگر کوئی استاد ہیں تو وہ ان کا شاگرد ہے. ہوں، تو اچھا، آج کل کے دور میں اچھے استاد ملنا بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے، نعمت کیونکہ ہے، بہت نعمت نعمت ہے بہت بڑی. کیونکہ بہت سارے ہے، ہوں، ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا ہماری کیا، ہمیں بس اپنی تنخواہ سے یا فیس سے مطلب ہے. صحیح بات، تو وہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہوں، بچے بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. آج کل دیکھیں آپ، بہت سارے اسکولس ایسے ہیں جہاں پر فیسیں تو بہت زیادہ ہیں، ہزاروں ہوں، کے اندر فیس ہیں. ہوں، لیکن اگر پڑھائی کو دیکھا جائے وہاں جا کر تو، اور ماحول کو دیکھا جائے اور بچوں کی تربیت دیکھا جائے، ہوں، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اسکول کے اندر جیسے بڑی کلاس کے جو بچے ہیں، 9 میٹرک کے، یہاں تک کہ 7 8 تک کے بچے لڑکے ہوں، وہ سگریٹ پی رہے ہیں. صحیح، اسکول کے اندر بریک ٹائم کے اندر ہوں، کئی کونوں کجالوں میں بیٹھ کر ہوں، سگریٹ پی رہے ہیں، وہاں چل رہا ہے. اور ہوں، خدا نخواستہ جو اس طرح کے جو اسکول ہیں نا جنہوں نے اپنا بزنس اور کاروبار بنایا ہوا ہے، ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. صحیح، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. وہ اچھا، اسکول جنہوں نے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں اور ہوں، بہت زیادہ فیسز لے رہے ہیں، وہاں ہوں، پر تو یہاں تک ہے کہ اگر کلاس میں بیٹھ کر بچہ کوئی سگریٹ یا کوئی غلط کام کر رہا ہے ہوں، اور ٹیچر اس کو ٹوک رہا ہے، ہوں، تو وہ بچہ کیا کرے گا، پرنسپل یا کسی بھی بڑے عہدیدار کے پاس جائے گا اور ٹیچر کی شکایت کر دے گا. ہاں، اور صحیح، الٹا یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میں نے تو پڑھایا بھی ہے ہوں، الحمدللہ، بڑے اسکولس کے اندر میں نے پڑھایا ہے. ہوں، اور ایز اے ٹیچر میں وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں. تو میں نے ہوں، وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ ہیڈ ماسٹر ہو یا پرنسپل ہو، وہ بچے کو ڈانٹنے کے بجائے ٹیچر کو تنبیہ کرتا ہے کہ بھائی یہ جو کرتا ہے کرنے دو، آپ بس اپنا لیکچر دو، لیکچر لو اور اپنا کام کرو. اچھا، اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ 10,000 15,000 فیسیں ادا کر رہا ہے. وہ ہوں، ان کا ایک کاروبار یعنی کسٹمر ہے. ہوں، اب جس طرح کوئی دکان پر کسٹمر آتا ہے نا، وہ ہوں، پیسے دے کر چیز خرید رہا ہوتا ہے تو دکاندار کہتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، اس کو چائے ہوں، بھی پوچھتا ہے، شربت بھی پوچھتا ہے، ہوں، اس کی خیر خواہی بھی کرتا ہے. صحیح، اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے تعلیم کو، معاذ اللہ، ہوں، کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیونکہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ٹیچر کے پاس تو جا رہا ہے نا، ہوں، ہوں، ٹیچر کے پاس تو تنخواہ جا رہی ہے. صحیح، تو وہ ٹیچر سے زیادہ اس بچے کو اہمیت دے رہے ہیں کہ ہوں، اس کو خدا نخواستہ مارو نہیں. بہت سارے اسکولز ہیں جہاں کہتے ہیں بیٹنگ الاؤ نہیں ہے. ہوں، ٹھیک ہے، بیٹنگ مارنا، میں یہ نہیں کہہ رہا مارنا صحیح ہے، ہوں، نہیں مارنا چاہیے، ہوں، لیکن تنبیہ کرنا، اس کو سمجھانا اور ایک صحیح رابطہ، استاد ہونے کی حیثیت ہوں، سے اس کو نصیحت کرنا، یہ تو ہونا چاہیے نا. صحیح اب بات، یہ بھی نہ ہو تو پھر تو بچہ پھر فضول اور بیکار کاموں میں لگ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، گریڈ صحیح نہیں آتے، نمبر صحیح نہیں آتے، والدین بولتے ہیں لو ہمارے بھیجا تھا تربیت کے لیے، ہوں، بھیجا تھا تربیت کے لیے کالجز وغیرہ میں، ہوں، یونیورسٹیز وغیرہ میں. آپ جا کر دیکھیں یونیورسٹیز میں ہوں، آئس ہو گئی، شراب ہو گئی، چیزیں عام چل رہی ہیں، سگریٹ عام چل رہی ہیں، چرس عام چل رہی ہے، افیون ہوں، عام چل رہی ہے، یہ چیزیں. ہوں، تو بچے جا رہے ہیں وہاں تربیت کے لیے، سیکھنے کے لیے، لیکن ہوں، الٹا وہاں سے نشہ لے کر آ رہے ہیں. ہوں، ماں باپ بھیج رہے ہیں کہ گلی کے نکر پر بیٹھے گا تو چرسی نہ بن جائے، چرسیوں صحیح، کے ساتھ نہ ہو جائے. صحیح، لیکن الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وہاں سے بچنے کے بجائے یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے، وہاں جا کر وہ چرسی نکل رہا ہے بجائے پروفیسر نکلنے کے. وہ ہوں، آئس کا نشہ لے کر ساتھ اٹھ رہا ہے، وہ وہاں سے افیون لے کر اٹھ رہا ہے.
وہاں سے شراب کی عادتیں لے کر اٹھ رہا ہے، تو یہ تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے. یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بنیاد ہے. صحیح. اب ظاہر ہے ٹیچر پروفیسر اگر خود ان کی تربیت اچھی ہوئی بھی ہوگی تو ہی بچوں کی تربیت اچھی ہوگی نا. جیسے میں نے کہا اسکولس کے اندر کہتے ہیں کہ پرنسپل جو ہے وہ الٹا ٹیچر کو کہتے ہیں بھائی آپ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، اس کو کچھ نہ کہو. تو ایسے اگر بچے کے سامنے ٹیچر کی آپ انسلٹ کریں گے تو وہ ٹیچر کیا سکھائے گا؟ صرف لیکچر دینا تھوڑی ہے، لیکچر ڈیلیور کرنا تھوڑی ہے، اس کی تربیت ہے. اصل چیز ہے ماحول دینا. صرف الفاظ سکھانا، بیٹا اس کو یہ کہتے ہیں جملہ بنا لو، ٹینسز بنا لو، سینٹنس بنا لو، یہ اس کو ایسے کر لو، سوال جواب، یہ تعلیم تھوڑی ہے. اصل جو تعلیم ہے جس سے انسان کو شعور بیدار ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھنا. تو ان الفاظوں کو پڑھنا نہیں بلکہ ان الفاظوں سے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا چیز سمجھ میں آنے والی ہے. وہ جو ماحول ہے، وہ جو اچھا ماحول ہے، وہ ہے اصل تعلیم. ہم بھیجتے ہیں اسکول مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایک ماحول کے حوالے سے. اگر ہمیں یہی جہالت سیکھنی ہو، یہی تمباکو نوشی، یہی سگریٹ، یہی نشہ سیکھ رہے ہو تو ہم گلی کے بچوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں، گالی بھی سیکھے گا، ہر چیز سیکھے گا. تو اصل چیز ہے تربیت ہونا. یہ تربیت کہاں سے ہوگی؟ اگر ٹیچر کی جو ہے تربیت اچھی ہے، پروفیسرز کی تربیت اچھی ہے، اسکول ہو یا مدرسے کے قاری صاحب کی تربیت اچھی ہے. تو میں اوور آل بات کر رہا ہوں، میں انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسے کے والے بہت اچھے ہیں اور اسکول والے برے ہیں، یا اسکول والے بہت اچھے ہیں مدرسے والے برے ہیں. میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا. میں مطلق بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایز اے ہیومن انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، اچھائی برائی ہر انسان میں ہوتی ہے. ہم انسان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ انسان کی جو تربیت ہے وہ قرآن سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق نازل فرمائی ہے. اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھ لے گا قرآن اور حدیث کو تو تربیت بھی اچھی ہوگی ہماری، اور ہماری اولاد کی بھی تربیت اچھی ہوگی. بالکل جناب، بہت تفصیلاً یہ جواب دیا ہے اس سوال کا نجم خان نے، اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. صدیق بھائی، تربیت کی جب گفتگو چل رہی ہے تو یہ بتائیے کہ تربیت کے کون کون سے اسٹیپ ہیں، کہاں سے شروع کرنی چاہیے اور کہاں تک تربیت ہونی چاہیے، یہ بتائیے. بہت ہی خوبصورت باتیں علامہ صاحب نے، اور علامہ صاحب کی باتوں کو اگر سمندر کو کوزے میں بند کر کیا جائے تو بہت ہی زبردست انہوں نے ماشاءاللہ انالائسس کیا اس بات کو کہ اگر دین سکھا دیا جائے نا، دین سکھا دیا جائے تو دین اور دنیا دونوں ہی دین میں شامل ہیں. یہ تو ہم نے وہی بات ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ لائف ہسٹری دیکھ لیجئے، بہترین بزنس مین تھے، لیکن کیا تھا کہ دین پڑھے ہوئے تھے، دین پڑھا، دین پڑھایا. اور سب سے بڑی بات یہ آصف بھائی کہ اگر دین پڑھ کر سیکھا جائے گا نا، دین پڑھ کر لائف کو سیکھا جائے گا، تربیت کی جائے گی بچوں کی، تو وہ دین پڑھا ہوا انسان مصلی رسول پر بھی کھڑا ہو سکے گا اور دکان پر بھی کھڑا ہو سکے گا. لیکن صرف دنیا پڑھائی جائے گی نا، اگر صرف دنیا پڑھائی جائے گی تو دنیا دار خود ہی نماز صحیح نہیں پڑھ پائے گا تو وہ دوسروں کو کیا پڑھائے گا. صحیح بات. ہمارے علامہ صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں درس نظامی کی کچھ وقت ہم نے ان کے ساتھ گزارا الحمدللہ، تو وہ اتنے زبردست ماشاءاللہ انگلش بھی بولتے ہیں، اردو بھی بڑی زبردست ہے، ان کی شاعری بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، نعتیں بھی لکھتے ہیں، اور مصلی رسول پر بھی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے دین کے حوالے. تو دین میں سب کچھ ہے. بڑی زبردست بات کی حضرت نے کہ قرآن اور حدیث میں کیا نہیں ہے، سب کچھ تو ہے. اگر وہ طریقے سے پڑھ لیا جائے، صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے تو دین بھی حاصل ہو جائے گا، دنیا بھی حاصل ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ تربیت کے کتنے اسٹیپس ہیں. بہت اچھی بات حضرت نے فرمائی کہ والدین پر ہی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے کہ وہی اپنی اولاد کو صحیح راہ پر گامزن کریں. ہمارے یہاں کیا ہے، میرے اپنے گھر کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں مزاج بن چکا ہے کہ بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اتنی چاہت سے نہیں اٹھایا جاتا جتنی چاہت سے اسکول کے لیے اٹھایا جاتا ہے. صحیح بات. 8 بج گئے ہیں، وین آنے والی ہے، 7 بج گئے ہیں، وین آنے والی ہے، اسکول چلو، اسکول جاؤ، اسکول چھٹی نہیں کرو. نماز کے لیے ہم اتنی تیزی سے یا اتنی چاہت سے یا اتنے جذبے سے نہ اٹھاتے ہیں، نہ بچوں میں وہ جذبہ ہوتا ہے اٹھنے کا. تو میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں یا
بچوں کی والدہ کو کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں اسکول نہیں جانا بھائی، مرنے کے بعد ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو انشاءاللہ۔ جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں ایک ساتھ رہنے کے لیے ہمیں سب کو اٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور جب آپ اندازہ کر لیں آصف بھائی